بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کے روس سے تیل خریدنے پر امریکہ بے بس۔ عمان کا اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے سے انکار۔ پولیس نے شہباز گل کا 8 روزہ ریمانڈ مانگ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اسمبلی جا کر کردار ادا کریں، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عطا تارڑ رانا مشہود کی گرفتاری کے لیے دوبارہ چھاپے۔ G20 اجلاس میں صدر پیوٹن کا نام نکالا جائے۔ مغربی ممالک، یہ نریندر مودی کا انڈیا ہے۔ شاہد آفریدی میرے لیے پنجابی ڈرامے پشاوری جوتی لایا کرتے تھے۔ ہربھجن سنگھ۔ یوکرین کے لیے نئی کامیابیاں۔ شہید بیٹے کو مسکرا کر کندھا دینے والی فلسطینی ماں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا نے امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے روس سے سستے داموں تیل اور کھاد درآمد کرنے اور آئندہ بھی خریداری جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت کو روس سے دوری اختیار کرنے کے لیے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کرنا ہوگی، جس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ امریکہ نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بھارت روس سے فوری طور پر دوری اختیار نہیں کر سکتا، اس میں وقت لگے گا۔ امریکہ دنیا کو صفر حاصل جمع کے طور پر نہیں دیکھتا، جس میں ایک فریق کا نفع دوسرے کے نقصان کے برابر ہو۔ امریکہ کا بھارت اور روس کی مشترکہ فوجی مشقوں اور فضائی دفاعی نظام کو خریدنے کے بارے میں کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر ملک اپنی سلامتی سے متعلق فیصلے اپنے مفادات اور اپنی اقدار کی بنیاد پر کرتا ہے، تاہم امریکہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے مشترکہ مفادات اور ہماری مشترکہ اقدار اکثر کس طرح ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور دنیا بھر کے ممالک شراکت داری سے حاصل ہونے والے منافع کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران کے دباؤ کی وجہ سے عمان نے اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ عمان نے اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے کی تجویز کو قبول نہیں کیا ہے۔ عمان کی جانب سے اسرائیلی جہازوں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہ دینے کو ایران سے منسوب کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کا دباؤ اپنا کام دکھا رہا ہے۔ اس مسئلے کا اب تک مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی طیاروں کے پروازوں کے لیے اپنے سفر کو سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ دورے سعودی عرب کے بعد سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود صہیونی طیاروں کے لیے کھول دی تھی۔ اس وقت اسرائیل نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ سعودی فضائی حدود کھولنے کا مطلب تعلقات کو معمول پر لانے اور مشرقی ایشیا کے سفر کے لیے فاصلے کو کم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ عمان کی جانب سے صہیونی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کو کھولنے کی مخالفت نے اسرائیل کی مشرقی ایشیا تک پرواز کے فاصلے کو کم کرنے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ عمان کا معاہدہ بہت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس ملک سے معاہدے کے بغیر سعودی عرب کو عبور کر کے بحر ہند اور وہاں سے مشرق میں دوسرے مقامات تک جانا ممکن نہیں ہے۔ سعودی عرب سے مشرق کی طرف جانے کے لیے اسرائیل کو یمن اور عمان سے گزرنا ہوگا، جبکہ جنگ کی وجہ سے یمن کی سرزمین میں پرواز کرنا ممکن نہیں ہے، اور اسرائیل کے یمن کے ساتھ تعلقات بھی صحیح نہیں ہیں۔ پولیس نے شہباز گل کے مزید 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کر دی ہے، جس میں عدالت نے استفسار کیا ہے کہ پہلے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا تھا، اب 8 دن کی درخواست کیوں لے آئے ہو؟ آپ شہباز گل کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہو؟ اس سے پہلے جب شہباز گل کو عدالت لایا گیا تو انہیں ایمبولینس سے اتار کر ویل چیئر پر بٹھا کر کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔
اس موقع پر ان کا ماسک اترا ہوا تھا اور وہ کھانس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا ماسک لے لیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پیمز ہاسپٹل کے طبی بورڈ نے شہباز گل کو تندرست، صحت مند اور مکمل فٹ قرار دے دیا ہے۔ میڈیکل بورڈ نے شہباز گل کے 10 ٹیسٹ اور 6 ایکس رے کے بعد میڈیکل رپورٹ جاری کی ہے۔ ان کو کورونا ٹیسٹ بھی منفی آیا ہے۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق شہباز گل کسی بھی وقت ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اسمبلی جا کر کردار ادا کریں، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ عدالت سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی، صرف بنیادی حقوق کے خلاف ترامیم ہونے کے نقطے کا جائزہ لے گی۔ ترامیم احتساب کے عمل سے مذاق ہوا تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اکثر ترامیم میں ملزمان کو رعایتیں بھی دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے داغ نہیں دھلتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ سابقہ حکومت جماعت کے 150 ارکان اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اسمبلی جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ آدھے ارکان نے اسمبلی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اسمبلی میں موجود ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ امریکی سپریم کورٹ ہمیشہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے کہا کہ امریکی سپریم کورٹ کی مثال اس حوالے سے درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں میں نیب قانون پر تنقید کرتی رہی ہے۔ 90 دن کا ریمانڈ کہیں نہیں ہوتا۔ فوجداری کیسز میں 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں ہوتا۔ کرپشن پر سزا کی شرح جاپان میں 99% ہے۔ پولیس نے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پولیس کینٹ کچہری لاہور پہنچ گئی اور عدالت سے عطا تارڑ، رانا مشہود، اویس لغاری، سیف الملوک کھوکر سمیت دیگر گرفتاری کی اجازت مانگ لی۔ پولیس نے نون لیگ کے رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے مجسٹریٹ کے پاس درخواست دائر کی۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں وہ دانستہ طور پر بھاگے ہوئے ہیں، پیش نہیں ہو رہے، انہیں گرفتار کر کے تفتیش مکمل کرنی ہے۔ وارنٹ جاری کر کے گرفتاری کی اجازت دی جائے۔ مجسٹریٹ نے پولیس کی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے نون لیگ کے 12 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ادھر پنجاب پولیس نے عطا تارڑ اور رانا مشہود کی گرفتاری کے لیے دوبارہ لاہور میں ان کے گھروں پہ چھاپا مارا ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں ملے۔ جوہر ٹاؤن میں سیف الملوک کھوکر کی رہائش کا کھوکر پیلس پر بھی چھاپا مارا گیا، لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکے۔ پولیس نے رائے منڈ میں مرزا جاوید کے دفتر پر بھی چھاپا مارا، لیکن وہ بھی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکے۔ چائنا اور روس کے صدور انڈونیشیا میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دونوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اس کو کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مغربی ممالک نے انڈونیشیا سے مطالبہ کیا ہے کہ پیوٹن کا دعوت نامہ منسوخ کیا جائے۔ انڈونیشین صدر نے کہا ہے کہ چائنا کے صدر شی جن پنگ آئیں گے اور صدر پیوٹن نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے۔ انڈونیشیا 220 بڑی معیشتوں کے گروپ کی سربراہی کر رہا ہے اور نومبر میں اس کا اعلیٰ سطحی اجلاس جزیرہ بالی پر ہوگا۔ انڈونیشیا پر مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یوکرین پر حملے کی وجہ سے روسی صدر پیوٹن کا دعوت نامہ منسوخ کیا جائے۔
جس کو روس خصوصی فوجی آپریشن قرار دیتا ہے، لیکن انڈونیشیا نے انکار کر دیا ہے، جبکہ انڈونیشیا کی جانب سے یوکرین کے صدر کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ بھارت کی مشرقی ریاست بہار میں 9 سرباز گروہ 8 ماہ تک ایک ہوٹل میں جعلی پولیس اسٹیشن چلاتا رہا۔ پولیس کی وردی میں ملبوس ہو کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور ان سے رقوم بٹورتے رہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں افراد سے رقم بٹوری ہے۔ بھارت میں دوستوں پولیس یا فوجی ہونے کا ڈرامہ رچانے کے واقعات عام ہیں، جہاں وردی میں ملبوس افراد کے لیے بڑے پیمانے پر خوف اور احترام پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک جعلی پولیس اسٹیشن کا قیام تو اس طرح کے واقعات کا نقطہ عروج ہے۔ ریاست کے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے میڈیا کو بتایا کہ ریاست بہار میں اس گروہ نے اصل مقامی پولیس سربراہ کے گھر سے بے مشکل 500 میٹر کے فاصلے پر تھانہ قائم کر رکھا تھا۔ اس کے ارکان نے رینک بیجز والی وردیاں پہنی اور بندوقیں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ شکایات اور مقدمات درج کرنے کے لیے جعلی تھانے میں آنے والے مقامی لوگوں سے رقم بٹورتے تھے اور یہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ پولیس میں سماجی رہائش یا ملازمتیں حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر دیہی علاقے کے لوگوں کو بھی اس جال سازی میں ہاتھ بٹانے کے لیے بھرتی کر رکھا تھا اور انہیں تقریباً 500 روپے یومیہ اجرت ادا کرتے تھے تاکہ وہ جعلی پولیس تھانے میں کام کرنے والے پولیس آفیسر ہونے کا ڈرامہ کر سکیں۔ لیکن اس 9 سربازی کا اس وقت بھانڈا پھوٹ گیا جب ایک حقیقی پولیس آفیسر نے اس گروہ کے 2 ارکان کو سرکاری ہتھیاروں کی بجائے مقامی ورکشاپس کی بنائی ہوئی بندوقیں لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس گروہ کے کم سے کم 6 ارکان بشمول 2 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کا سرغنہ یعنی جعلی تھانے دار ابھی تک مفرور ہے۔ انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق اسپنر ہربھجن سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ شاہد آفریدی میرے لیے پنجابی ڈرامے اور پشاوری جوتی لایا کرتے تھے۔ پاکستانی ٹیم میں میرے کئی دوست ہوا کرتے تھے اور شاہد آفریدی ان میں سے ایک تھے۔ وہ میرے لیے تحائف اور چیزیں لے کر آیا کرتے تھے۔ پاکستان کے خلاف سال 1999 میں دہلی ٹیسٹ میچ بہت ہی یادگار تھا، جہاں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے اچھا لگا کہ میں نے کوئی بھی وکٹ نہیں لی۔ یہ کسی بھی کرکٹر کے لیے ایک بڑا کارنامہ تھا۔ ہربھجن سنگھ نے کہا کہ میری ثقلین مشتاق کے ساتھ بھی دوستی تھی، میں ان سے کرکٹ سیکھتا تھا۔ روس نے اپنے فوجی اڈوں پر ہونے والے دھماکوں کا الزام تخریب کاروں پر عائد کیا ہے، جبکہ یوکرین نے بالواسطہ طور پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے فوجی اڈوں کو تباہ کرنا اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کریمیا میں ایک روسی فوجی اڈے پر ہونے والے دھماکوں نے گولہ بارود کے ایک ڈپو کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے بعد 2000 افراد کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کریمیا کے مرکز میں واقع ایک اور روسی فوجی اڈے سے دھواں اٹھتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ یوکرین نے حالیہ واقعات کی براہ راست ذمہ داری تو قبول نہیں کی اور نہ ہی اس کی تصدیق کی ہے، تاہم روس کی ناکامیوں پر کھل کر خوشی کا اظہار ضرور کیا ہے۔ یوکرین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہماری حکمت عملی ہے کہ روسی لاجسٹک سپلائی لائنز، گولہ بارود کے ڈپو اور عسکری انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے۔ ایسا کرنے سے روسی افواج کے اندر ہی افراتفری پھیل رہی ہے۔ ہم نے روس کی جانب سے قبضہ کیے گئے علاقوں پر حملے کی عسکری صلاحیت حاصل کر لی ہے اور حمایت یافتہ گروپوں کو حملے میں نئی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے تمام شہریوں کو روسی فوجی اڈوں اور گولہ بارود کے ڈپوؤں سے دور رہنے کو کہا ہے۔ فلسطینی عوام کی بے بسی دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کئی سالوں سے خوشیاں نہیں دیکھی۔ دیگر ممالک میں لوگ رات کو آرام سے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، جبکہ فلسطین شہریوں میں دن اور رات دونوں اوقات میں خوف طاری ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی میزائل آ کر ان کے گھروں پر نہ گر جائے۔
ماؤں کے جوان بیٹے جو ان بیٹوں کے والدین ان کی آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اس سب کے باوجود تمام مسلمان لیڈران کی مجرمانہ خاموشی قابل افسوس ہے۔ وہاں آئے روز اموات ہو رہی ہیں۔ اب تو لوگ میتوں کو مسکراتے ہوئے کندھوں پر جنازے کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور شہید ہونے کو ہر دم تیار ہیں۔ فلسطین سے ایک بہادر ماں جس نے اپنے جوان بیٹی کی میت کو کندھا دیا، جو اسرائیلی بربریت کی بین چڑھا۔ شہید ہونے والے جوان کا نام ابراہیم تھا، جس کی والدہ نے ایک بھرے مجمع میں اپنے لختے جگر کو پورے عزم کے ساتھ مسکراتے ہوئے کندھا دیا، جس کے مناظر انتہائی سخت اور دردناک تھے۔ بیٹے کی شہادت پر اس عظیم ماں کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، ابراہیم مرا نہیں بلکہ کامیاب ہوا۔ صہیونیوں نے ایک ابراہیم کو شہید کیا، مگر یہاں 100 ابراہیم ہیں جو اسی کے راستے پر چلیں گے۔ شہید بیٹے کی والدہ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز فلسطین کو پیش کر دی۔ میں نے ابراہیم مسجد اقصی کو تحفے میں دے دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ابراہیم کی شہادت قبول کرے۔ یہ امت ابھی زندہ ہے اور جب تک اس امت میں ایسی مائیں موجود ہیں، وہ ابراہیم جیسے شیر بیٹوں کو جنم دیتی رہیں گی۔ امریکی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کورونا ویکسین دیگر خطرناک بیماریوں سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، ساتھ ہی شرح اموات میں کمی لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکہ کے بیماریوں سے تحفظ اور ان پر کنٹرول پانے کے مراکز CDC میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد میں خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 4.5 گنا زائد ہے، جبکہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد کے مقابلے میں ویکسین نہ کرانے والے افراد میں مرنے والوں کی تعداد 11 گنا زائد ہے۔ گزشتہ دنوں نیشنل نیچرل سائنس فاؤنڈیشن آف چائنا کے ایک اعلان میں چینی سائنسدانوں کو دیگر بڑے منصوبوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے خلائی اسٹیشن پر تحقیق کی دعوت دی گئی ہے، جس پر مغربی ممالک بالخصوص امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ خلائی جہاز یا خلائی اسٹیشن تقریباً 1 میل لمبا ہوگا، جہاں خلا باز طویل مدت تک قیام کر سکیں گے۔ اس حوالے سے ابتدائی تحقیق کے لیے 1 ارب پاکستانی روپے کی رقم بھی منظور کی جا چکی ہے۔ اس خبر کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ نے چائنا کے خلائی منصوبوں پر اعتراضات کے علاوہ بطور خاص ایک بہت بڑے خلائی اسٹیشن کے تصور پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ 16 ملکوں کے مشترکہ عالمی خلائی اسٹیشن ISS پر اب تک $150 ارب خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ اس کا سالانہ بجٹ $3 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ISS کی لمبائی 360 فٹ ہے، جبکہ چائنا کا مجوزہ خلائی اسٹیشن اس کے مقابلے میں تقریباً 15 گنا یعنی 5400 فٹ طویل ہوگا۔ لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ چینی خلائی اسٹیشن یا خلائی جہاز کی لاگت بھی ISS کی نسبت 15-20 گنا زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں ناسا کے سابق چیف ٹیکنالوجسٹ میسن پیک نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ بے حد مشکل ضرور ہے، لیکن اسے ناممکن نہیں کہا جا سکتا۔ اس منصوبے میں 2 بڑے چیلنجوں کا سامنا ہوگا، پہلا اس کی جسامت کا اور دوسرا اس کی لاگت کا۔ دوسری جانب چائنا کے خلائی تحقیقی ادارے بھی ایسے راکٹوں پر کام کر رہے ہیں جو موجودہ طاقتور ترین خلائی راکٹوں سے بھی کئی گنا طاقتور ہوں گے اور ایک پرواز میں سینکڑوں ٹن وزنی سامان خلا میں پہنچا سکیں گے۔ غالباً چائنا میں ایسے بڑے منصوبوں کی تیاریاں بہت پہلے ہی شروع کر لی گئی تھیں، جنہیں عملی جامہ پہنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بچوں سے گھر کے کام کروانا اور ان کاموں کے لیے راضی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اکثر خواتین بچوں کو کاموں کے لیے راغب کرنے کے لیے بہت ترغیبات دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون جارجیا سے تعلق رکھنے والی میرین ہے، جو کہ اپنے 3 بچوں کو تنہا پال رہی ہیں۔
انہوں نے اپنے بچوں کو گھر کے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے اپنے گھر پر ہی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کمپنی کے ملازمین کی بھرتی کا اشتہار انہوں نے فیس بک پر بھی دے دیا۔ ان کے اس آئیڈیا کو فیس بک پر اتنا پسند کیا گیا کہ ان کی اس پوسٹ کو 1.25 لاکھ لوگوں نے شیئر کیا۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ اکیلی ماں ہونے کی وجہ سے ان کو بچوں کے اخراجات کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے خیال سے ایک منفرد ترکیب سوچی۔ اپنے بچوں کی مختلف فرمائشوں کے جواب میں ماں نے بچوں سے کہہ دیا کہ سب کی فرمائشیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور اس کا جواب ان کو اگلے دن اسکول سے واپسی پر ملے گا۔ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے گھر میں ایک جاب فیئر کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں پر گھر کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی گئی تھیں۔ اس جاب میں انہوں نے کچن مینیجر، ہاؤس کیپر اور لانڈری سپروائزر کی جاب کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی تھی۔ اگرچہ اس کے بچے اس سے پہلے بھی یہ کام سر انجام دے رہے تھے، مگر اب وہ یہ کام باقاعدہ ایک جاب کی صورت میں کرنے والے تھے جس میں ان کی ذمہ داریاں طے شدہ تھیں اور اس کا معاوضہ بھی ادا کیا جانا تھا۔ اس کے بعد ہر پوسٹ کے لیے ماں نے اپنے بچوں کے باقاعدہ نہ صرف انٹرویو لیے بلکہ انٹرویو کے بعد ان کی پوسٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں سب سے زیادہ پروفیشنلزم کا مظاہرہ ان کے چھوٹے بیٹے نے کیا۔ اس کے بعد بچوں کو ان کی ڈیوٹیز پر لگانے کے بعد ماں کا کہنا تھا کہ بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ان کی تنخواہ والے دن کا تھا، اور جب ان کو تنخواہ ملی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ پیسے ان کو پہلے بھی ملتے رہے تھے، لیکن خوشی حاصل کرنے کا یہ ایک منفرد آئیڈیا تھا۔ اس سے ان کے اندر مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ ماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح آنے والی زندگی میں بچوں کو جاب کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو مناسب انداز میں انجام دینے کی ٹریننگ مل رہی تھی، جو کہ آنے والی زندگی میں بہت ہی کام آنے والی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔